نظام شمسی کے بارے میں جو تصور ہے قرآن کا، جا بجا آیات ملتی ہیں، یہ آغاز کرتے ہیں اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت غور دے رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں کہ ہم نے زمین کو آسمان کو کیسے سجایا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ، بہت ہی علمی اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے آج کا. نظام شمسی کو جب آپ دیکھتے ہیں یا عالم بالا کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، بقیہ سٹارز ہیں، ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا پورا نظام، ان کا باہمی نظم و ضبط، ایک سسٹم کے تحت ان کا چلنا اور پھر ان کا ایک امپیکٹ ہونا ماحول پر، پوری کائنات پر، اور جس ایک قوت کے توازن کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ نظام آگے بڑھ رہا ہے، یہ قادر مطلق ہستی کی اطلاع دیتا ہے. واہ. جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شمس والقمر بحسبان، ہم نے چاند اور سورج کو ایک حساب کے ساتھ ایک مقرر کیا ہے، اور وہ ایک بیلنس کے ساتھ، ایک سسٹم کے تحت، ایک ڈسپلن کے تحت اپنے راستوں پہ رواں دواں. ٹھیک. قرآن حکیم نے جو اس کو ڈسکرائب کیا ہے جنید صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سسٹم کی نیچر کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. بتائیے. اس کی اہمیت کیا ہے، بتائیے. اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے. اور اس کے بعد اس سے ہم نے آرگومنٹ کس طرح لینا ہے ذات خداوند کی موجودگی کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ لیا نمرود کے سامنے، وہ اس کی نوعیت کیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو آپ اپنے تابع کر کے رکھ سکتے ہیں یا اس کے تابع رہ کے رہیں گے. قرآن حکیم اس کوسچن کو بھی ایڈریس کرتا ہے، چونکہ ہمیشہ سے پوری جو ہماری مائتھولوجیکل ہسٹری ہے وہ اس چیز کے ساتھ الجھی ہوئی ہے. بتائیے. جب آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس کا پورا سسٹم اللہ رب العزت نے کس حکمت کے تحت قائم فرمایا ہے، تو ارشاد ربانی ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ نے چاند اور سورج کو ضیاء اور نور کا حامل بنایا. اچھا، ان دونوں میں فرق ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور ان کی منزلیں قائم کی، ان منزلوں پہ وہ قائم ہیں. آج چاند اور سورج جس جگہ پہ ہیں، اگلے سال اس لمحے بالکل اسی جگہ پہ ہوں گے. واہ. اب یہ چیز سوائے قادر مطلق کے تصرف کے اور قدرت کے پاسبل نہیں ہے. یعنی وہ تیر بھی رہے ہیں، کائنات پھیل بھی رہی ہے، لیکن وہ اپنی منزل پر ہے. ان کائنات کا پھیلنا اور پوری کائنات کا اپنی جگہ پہ متحرک ہونا ان کی حرکت کو ڈسٹرب نہیں کرتا، بلکہ یہ ان کا لنکیج جو ہے باہمی ربط وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کیا کہنا. اچھا، یہ اللہ رب العزت نے یہ کیا کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ آپ کو دو چیزوں کا پتہ چلے. آپ شب و روز کا، سالوں کا بارے میں جان سکو اور حساب رکھ سکو. جہاں دو چیزیں ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ وقت کا پیمائش کرنا اور چیز ہے اور حساب رکھنا اور چیز ہے. واہ. یعنی یہ شمس و قمر اور کا نظام ہے، یہ نہ صرف آپ کے وقت کی پیمائش ہے بلکہ اس کے علاوہ کچھ حسابات سے بھی متعلق ہے. ٹھیک. یہیں سے مسلم ایسٹرونومی اور مسلم علم الفلکیات کا آغاز ہوا، اسی انسپائریشن کے تحت. اور مسلمانوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا، ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے جس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا، والشمس والقمر، یہ جتنے چل رہے ہیں ہم نے، قرآن مجید کہتا ہے ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں. چاند سورج سے آگے نہیں نکلتا اور سورج چاند سے آگے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ حرکت میں ہے. آپ قرآن مجید کی آیت پہ اگر آپ جنید صاحب غور کریں، یہ 2-3 جگہ پہ قرآن شریف کی آیت ہے. میں نے سورہ یاسین آپ کے سامنے رکھی، کل فی فلک، یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے. اس کو ادھر سے پڑھیں کل فی فلک ہے، ادھر سے پڑھیں کل فی فلک ہے. واہ 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 واہ. اس کا مطلب ہے یہ دائروی حرکت ہے. یعنی آیت کا سٹرکچر اور آیت کی ترتیب بھی آپ کو بتا رہی ہے، آیت کا معنی بھی آپ کو بتا رہا ہے. کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے اور دائروی حرکت میں ہے. واہ سبحان اللہ. کل فی فلک کا مطلب یہ ہے. اچھا، اب اس کی آگے قرآن مجید میں یہ کہتا ہے یہ سارا نظام ہم نے آپ کے لیے مسخر کر رکھا ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے ہے. یعنی ایک تو یہ مخلوق ہے نا کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک وہ کمانڈ ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ارشاد ربانی یہ دونوں میری طرف سے ہیں، اور میں نے اس کے تحت اس مخلوق کو آپ کے فائدے کے لیے مسخر کر رکھا ہے. واہ. اچھا، اب جب یہ مسخر کر رکھا ہے، اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ ہمیں ذات حق کی طرف متوجہ کرتا ہے. واہ. دیکھیں، جب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ رکھا اللہ کی موجودگی کا، اس نے کہا تم مجھے رب نہیں مانتے، تمہارا رب ہے کون؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس کو جب نہیں مانا، آپ نے فرمایا چلو مجھے یہ بتاؤ، میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے کر دو. واہ. قرآن مجید کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس جواب ہی نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ اب وہ جواب دیتا تو کیا دیتا؟ 3 جواب بنتے تھے. پہلا یہ جواب بنتا تھا یہ تو خود چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی خدائی کی نفی تھی. دوسرا یہ تھا کہ میں چلاتا ہوں، پھر آپ کو پابندی کر نکالو مغرب سے کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے، پھر آپ پہ پابندی کوئی نہیں ہے.
پھر آخری ایک ہی جواب بنتا ہے خدا چلا رہا ہے. اب اس کا جواب خاموشی تھا یا اپنی خدائی کا انکار، سو وہ خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ نظام شمسی پہ غور کفر کی خاموشی پہ لے جاتا ہے، ہاں کفر کے کفر پہ لے جاتا ہے. واہ واہ واہ. کافر خاموش ہو گیا، واہ واہ. اور وہ جو اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. تو یہ جو نظام، اچھا اس کے پیچھے آپ جائیں، قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھائے، زمین و آسمان کے اندر اپنے نشانے دکھائے. ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، جب انہوں نے سورج کو دیکھا، جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا کہ ان کے اندر شاید کوئی خدائی صفت ہو. لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ سارے غروب ہو رہے ہیں، فرمایا لا احب الافلین، میرا رب غروب ہونے والا ہے، میں غروب ہونے والوں سے محبت کرتا ہی نہیں. آئے ہائے ہائے. جب سب سے مایوس ہو گئے فرمایا اب میں کیا کرتا ہوں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو غروب نہیں ہوتا بلکہ غروب ہونے والوں کو پیدا کرتا ہے. کیا کہنا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک. مطلب کیا ہوا؟ نظام شمسی پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اس کائنات کی حقیقت سے، ٹھیک ہے، اس کے خالق سے آشنا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کی طرف پھر آپ راغب ہو جاتے ہیں. بالکل.